ہماری گفتگو مسلسل مضامیر کے ساتھ سماع کے قرآن و حدیث کی نظر میں جائز ہونے کے حوالے سے جاری ہے، اور اس کی سنیت اور اس کے استحباب کے تعلق سے احادیث مبارکہ ہمارے پیش نظر ہیں۔ ان احادیث مبارکہ میں دوسری حدیث مبارک ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اسی ضمن میں اسی دوسری حدیث کے تعلق سے کچھ چیزیں اور قابل غور اور قابل توجہ ہیں، جنہیں سمجھ لینا اس مرحلے میں مفید بھی ہوگا اور اہم بھی ہوگا انشاءاللہ۔ استدلال تو اصل حدیث سے مکمل ہو گیا اور قرآن پاک سے بھی مکمل ہو گیا۔ اب مزید جس سے بات اور واضح ہوتی ہے، اس وضاحت کے لیے جو تائیدات مختلف دیگر روایات کے تناظر میں ہم نے پیش کی ہیں، اور اس روایت کے مختلف الفاظ کے تعلق سے، اس میں ایک روایت میں جو الفاظ آئے جس کو ہم نے آخر میں ذکر کیا، گزشتہ ہفتے اس پر گفتگو شروع ہوئی، وہ یہ کہ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا نے جب ان رقص کرنے والوں کو جو مسجد نبوی شریف میں رقص کر رہے تھے، ان رقص کرنے والوں اور بجانے والوں گانے والوں کو جب روکا یا روکنے کی کوشش کی، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم کو روکنے سے منع کر دیا، اور گانے بجانے اور رقص کرنے والوں کو کہا کہ اس عمل کو جاری رکھو، رکنا نہیں۔ اور اخیر میں یہ ارشاد فرمایا، لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّا فِي دِينِنَا فُسْحَةٌ، یہ اس لیے تاکہ یہود بھی جان لیں کہ ہمارے دین میں فسحہ ہے۔ فسحہ اس کا معنی میں نے عرض کیا تھا کشادگی، گنجائش، توسع، وسعت۔ اب اس میں اگر ہم تھوڑا غور کریں تو چند انتہائی اہم چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جس سے مسئلہ مزید واضح ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ دین میں تنگی دین کی خوبی ہے یا دین میں وسعت دین کی خوبی؟ دین میں وسعت دین کی خوبی، اور یہ ہماری سمجھ نہیں ہے، یہ خود حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے کہ آپ کسی بات کو فخر کے ساتھ کسی دوسرے کو کس چیز کو بتانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کسی غیر کو اپنے دین میں موجود کوئی بات فخر سے بتانا چاہتے ہیں تو عیب بتائیں گے کہ خوبی بتائیں گے؟ جی، خوبی بتائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے میں اور آپ بتائیں تو وہ کوئی غیر حقیقی خوبی ہو، لیکن یہ بتانے والے وہ ہیں جن کی زبان پر وحی کے علاوہ کچھ اور جاری ہی نہیں ہوتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہ ہیں جو حق کے سوا بولتے ہی نہیں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہودیوں تک کو بتایا جائے کہ ہمارے دین میں یہ بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی رقص ہے، وہی گانا اور بجانا ہے جو مسجد نبوی میں چل رہا ہے۔ تو اب یہ دین کی خوبی ہوا یا دین میں عیب ہوا؟ کیا ہوا؟ خوبی ہوا۔ ٹھیک ہے؟ تو مزامیر کے ساتھ صوفیہ کے یہاں جو سما ہوتا ہے وہ عیب نہیں، بلکہ اتنی عظیم خوبی ہے کہ پیغمبر آخر الزماں چاہتے ہیں کہ غیر بھی جانے کہ یہ کمال بھی ہمارے دین میں،
یہ شان بھی ہمارے دین میں، یہ خوبی بھی ہمارے دین میں ہے، اس لیے کہ غیروں کو عیب نہیں بتائے جاتے، خوبی بتائی جاتی ہے۔ چہ جائے کہ یہ دین کی بات ہو رہی ہے، دین اسلام کی، اور بات کرنے والے پیغمبر آخر الزماں ہیں، اور دین میں کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو عمل ہے یہ عیب نہیں بلکہ خوبی۔ یہاں سے یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے دین میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سارے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ غیروں کو بھی پتہ چلے اور ہم اس کا اعلان کریں اور بتائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس عمل کے تعلق سے کیا اظہار فرما رہے ہیں؟ اپنی خواہش کا اور اپنے شوق کا، کہ بھائی یہ ایسا کام ہے کہ یہودیوں تک کو پتہ چلنا چاہیے۔ کیوں چلنا چاہیے؟ وہ ہمارے دین کا تصور الٹا سمجھتے ہیں، ہم اس تصور کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے دین میں تنگی ہے۔ کیا ان کا ماننا ہے؟ یہود یہ مانتے ہیں کہ اسلام میں تنگی ہے، نہیں، یہ عمل ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے تاکہ اسلام کے تعلق سے ان کی درشٹی اور ان کی جو تھنکنگ ہے وہ درست ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہمارا دین تنگ نہیں بلکہ کشادہ ہے، یہ بتایا جائے انہیں بھی۔ پھر مزید یہ کہ سرکار فصحا یعنی توسع، کشادگی، وسعت، یہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُصْحَةً، یہ سرکار کس چیز کو فصحا کہہ رہے ہیں؟ اسی رقص کو، اسی گانے بجانے کو، کہ یہود جان لیں کہ ہمارے دین میں، دین کے باہر نہیں، دین کے اندر کیا ہے؟ فصحا ہے۔ اور فصحا کیا ہے؟ رقص ہے، گانا ہے، بجانا ہے، جو مسجد نبوی میں چل رہا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ دین میں فرما رہے ہیں کہ دین کے باہر فرما رہے ہیں؟ دین میں، اور جو چیز دین میں ہے وہ دین ہے کہ دین نہیں ہے؟ ارے بولیے نا بھائی، رسول اللہ پر ایمان رکھنے والوں، بتاؤ یہ دین میں ہے کہ دین میں نہیں ہے؟ دین میں ہے تو اس کا انکار دین کا انکار ہوگا کہ نہیں؟ تو اب جو صوفیہ کے مزامیر کے ساتھ سماع کا انکار کرے وہ دین کا انکار کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ دین میں ہے۔ لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُصْحَةً، لِتَعْلَمَ تاکہ جان لیں، الیہود کون؟ یہودی۔ ایک ایک حرف کا میں ترجمہ بتا دے رہا ہوں آپ کو۔ انا کہ، فی دیننا ہمارے دین میں، فصحا کشادگی، فی دیننا دین میں ہے، تو یہ کیا ہوا؟ دین میں ہوا۔ صوفیوں کا رقص اور وجد دین میں ہے، صوفیوں کا گانا بجانا مزامیر کے ساتھ سماع دین میں ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ دین کا انکاری۔ اور صرف دین میں نہیں ہے، اگر ہم مزید غور کریں تو پتہ چلے گا اس سے بھی آگے ہے۔ سرکار اس کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ دین کی پہچان غیروں کو کروا رہے ہیں۔ سرکار اس فصحا کے ذریعے دین کی پہچان غیروں کو کروا رہے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے ہمارے دین کو پہچانے۔ کیا شان ہے ہمارے دین کی، اس کے ذریعے پہچانے کہ یہ ایسی چیز ہے ہمارے دین میں جو صرف دین نہیں بلکہ ہمارے دین کی پہچان ہے، اور ایسی پہچان ہے کہ کوئی امتی نہیں، خود پیغمبر آخر الزماں اس کے ذریعے غیروں کو دین پہچنواتے ہیں۔ صوفیہ کا سماع یہ ایسی چیز ہے کہ صرف دین نہیں بلکہ دین کی پہچان ہے، دین کا شعار ہے اور دین کا شعیرہ ہے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے دین کی پہچان کراتے ہیں کہ ہمارے دین کی شان یہ ہے کہ ہمارے دین میں صرف نماز نہیں ہے،
صرف روزہ نہیں ہے، صرف حج اور صرف زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو ہر دین میں تھا۔ ہمارے دین کی شان یہ ہے کہ ہمارے دین میں سماع بھی ہے۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ صرف دین نہیں بلکہ دین کی کیا ہے؟ پہچان ہے۔ اسی طرح اگر یہ دیکھا جائے، دو حدیثیں ابھی ہم نے مطالعہ کیا، دو حدیثوں کا، تو ان دونوں حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ عام رویہ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آ کر منع کر رہے ہیں۔ دوسری روایت میں جب رسول اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے تو حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر آ کر منع کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں ہو رہا ہے تو حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم آ کر منع کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ عام رویہ یہی تھا کہ یہ چیز ہمارے دین میں نہیں ہے، مگر جب سرکار نے بتایا تو وہ سمجھ گئے۔ اور دین کیا ہے؟ سرکار دین دینے آئے ہیں، کسی سے لینے نہیں۔ سرکار دین دینے آئے ہیں، کسی سے لینے نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جس بات کا اظہار کیا حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر نے جس بات کا اظہار کیا، سرکار نے اس کو رد کر دیا اور فرمایا دین یہ نہیں، دین وہ ہے جو میں دے رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اور جو مجھے کرتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو، دین یہ ہے۔ اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت سیدہ عائشہ کا کیا، وہ نہیں جانتی تھی، انہوں نے گانے بجانے والیوں کو بلا لیا۔ نہیں، یہ سیدہ عائشہ معمولی ذات کا نام نہیں جی، سیدہ عائشہ یہ معمولی ذات کا نام نہیں ہے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر میں 1500 سال پہلے جس کی خاک پر چلے ہیں نا، آج بھی اگر کوئی مسلمان اس خاک کو سرما بنا لے تو اس کی معراج ہے۔ 1500 سال پہلے جس زمین پر آپ کے قدم پڑے ہیں، آج بھی اگر اس کا سرما لگا لیں ہم تو ہماری معراج ہے۔ سیدہ عائشہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے رسول اللہ کی بیوی کے طور پر چنا ہے، اور بیوی اور شوہر کے درمیان کیا قربتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ سیدہ عائشہ ہیں، اور صرف بطور بیوی صرف یہ ذاتی شرف ان کو حاصل نہیں ہے، دنیا کا کوئی ملا ان کے پلے کا علم والا نہیں ہو سکتا۔ اہل علم نے فرمایا کہ 1/3 دین، بلکہ اس سے زیادہ کس سے ہم تک پہنچا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے، ان کے علم کا مرتبہ۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے بیوی تھی بلا لیا، نہیں، یہ کیوں بلایا پتا ہے؟ یہ مزاج نبوت کو جانتی تھی۔ رسول اللہ کی کچھ تعلیمات گھر کے باہر تھیں جو آپ صحابہ کے درمیان بیان فرماتے تھے، اور کچھ تعلیمات گھر کے اندر تھیں جو آپ اپنی بیویوں کے درمیان بیان فرماتے تھے۔ دین کا ایک بڑا حصہ رسول اللہ کے گھر کے اندر سے باہر آیا ہے، اسی علم کا یہ حصہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس باب میں، حضرت سرکار سیدنا ابوبکر صدیق اس باب میں مزاج نبوت سے آشنا نہیں تھے اس وقت تک، مگر سیدہ عائشہ کے پاس وہ علم موجود تھا۔ کیوں؟ اب تک یہ گھر میں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے مزاج نبوت کی شناسائی کے مطابق گانے بجانے والیوں کو گھر میں بلایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کی بیوی رسول اللہ کے گھر میں رسول اللہ کے مزاج کے خلاف کچھ کرے۔ آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے مزاج کے خلاف آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کچھ کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا رسول اللہ کے گھر میں رسول اللہ کی بیوی رسول اللہ کے مزاج کے خلاف کوئی عمل کرے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کے گھر میں وہی ہوگا جو دین ہوگا اور رسول اللہ کے مزاج کے مطابق ہوگا۔ اس لیے حضرت سیدہ عائشہ نے جو گانے بجانے والیوں کو بلایا ہے وہ مزاج نبوت کے عین مطابق ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مزاج نبوت یہی ہے۔
سرکار نے سکھایا یہی ہے. اب حضرت سیدہ عائشہ کا بلانا در حقیقت یہ رسول اللہ کا بلانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منشأ نبوت بھی یہی ہے. منشأ سیدہ عائشہ صرف نہیں ہے بلکہ منشأ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی ہے. اور پھر حضرت سیدہ عائشہ کی ایک بڑی نرالی شان ہے. حضرت سیدہ عائشہ کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غلطی سے بھی کوئی عمل اگر ہو جائے نا، غلطی سے بھی اگر کوئی عمل ہو جائے تو اس کے صدقے بھی ساری امت کو دین کا بڑا اہم حصہ ملا کرتا ہے. کیسے؟ یہ جو ہمارے دین میں تیمم ہے نا، تیمم جانتے ہیں آپ لوگ کہ جب پانی پر قدرت نہ ہو کسی سبب سے تو ہم مٹی پر 2 ہاتھ مار کے تیمم کر لیتے ہیں اور وضو کی جگہ تیمم لے لیتا ہے اور تیمم سے ہم نماز اور دیگر عبادات جن کے لیے طہارت ضروری ہے وہ ہم انجام دے سکتے ہیں. تو یہ تیمم پہلے ہمارے یہاں موجود نہیں تھا. ہوا یہ کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے یہ واپس تشریف لا رہے تھے. راستے میں مقام بیدا پر، مقام بیدا یہ غالباً وہی وادی ہے جسے وادی جن کہا جاتا ہے، وادی بیدا بھی اسے کہتے ہیں. تو اس مقام پر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. جب قیام فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ ہیں. اور یہ واقعہ یاد رکھیے گا کب کا ہے؟ سن 6 ہجری کا. کب کا؟ سن 6 ہجری کا. اور رسول اللہ کے گھر میں گانے بجانے کا واقعہ یہ کم سے کم 9 ہجری یا اس کے بعد کا ہے. یہ کب کا ہے؟ 6 ہجری کا. 6 ہجری میں سیدہ عائشہ کا مقام یہ ہے، آپ اندازہ لگائیے. تو آگے مقام بڑا ہے کہ گھٹا ہے؟ علم بڑا ہے کہ گھٹا ہے؟ 6 ہجری میں مقام بیدا پر جب رات رکے تو جب آرام ہو گیا، راحت صحابہ نے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی، تو اب یہ ہوا کہ چلا جائے. تیاری ہونے لگی نکلنے کی تو پتا چلا کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہار ہے وہ گم گیا ہے. ہار گم گیا ہے، نہیں دکھ رہا ہے. اب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک ٹیم بنا کر وہ ہار تلاش کرنے کے لیے صحابہ کو نکالا. صحابہ وہ ہار تلاش کرنے کے لیے نکلے، بہت تلاش کیا مگر وہ ہار ملا نہیں. حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ نماز کا وقت بھی نکل گیا. بعض روایات میں ہے کہ صحابہ نے بغیر وضو کے نماز پڑھی. یہ ایک مسئلہ ہے جس کو کسی اور وقت بیان کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ جو مسئلہ ہمارا زیر گفتگو ہے اس پر توجہ کریں تاکہ وہ چیز سمجھ میں آئے. تو اب وہ ہار ملا نہیں تو کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آیت تیمم نازل فرمائی کہ اگر تم پانی پر قدرت نہیں رکھتے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاکیزہ مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کر لو. کیا کر لو؟ تیمم کر لو. ہو گیا، تیمم کر لیا اور تیمم کر کے نمازیں ادا کر لی. اب یہ ہوا کہ تیمم ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، ہار تو ابھی تک ملا نہیں ہے، تو یہ ہوا کہ اب بغیر ہار کے ہی چلا جائے. تو جب چلنے کے لیے اونٹ کو اٹھایا گیا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس اونٹ پر سوار تھی، جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا تو اس اونٹ کے نیچے ہار دبا ہوا تھا. ہار مل گیا. ٹھیک ہے. صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا وہابیوں کی طرح کہ رسول اللہ غیب نہیں جانتے تھے، پتا ہوتا تو بتا دیتے. نہیں، صحابہ اکرام عشق کی بولی بولتے تھے، محبت کی بولی بولتے تھے. کوئی اپنے محبوب میں عیب نہیں نکالتا. ارے آڑا تیڑا ترچھا بھی ہونا
काला कलूटा भी हो तो बोलता है चांद जैसा है, और ये तो वो महबूब हैं जिनका उतारा चांद लेकर चमक रहा है, तो इनमें कैसे ऐब निकाला जा सकता है? सहाबा ने ऐब नहीं निकाला, बल्कि खुश हो गए। रसूलुल्लाह से ये नहीं कहा कि हुजूर अगर आप गैब जानते हैं तो बता क्यों नहीं दिया कि आयशा के ऊंट के नीचे तो है। नहीं, सहाबा ने समझ लिया कि इसके पीछे वजह क्या थी। सहाबा आए, खासकर एक सहाबी रसूल हजरत सरकार सैयदना उसैद बिन हुदैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक को गले लगाकर कहा, फरमाया मा हाजा बि अव्वली बरकतिकुम या आला अबी बकर, अय अबू बकर और अबू बकर के घर वालों, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। अय अबू बकर, ये तुम लोगों की पहली बरकत नहीं है। यानी सहाबा ने इसको ऐब नहीं बनाया, क्या बनाया? अबू बकर और उनके घर वालों की बरकत। कैसे देखा इसको? इसको ऐसे देखा, और देखने का नजरिया हमें बता दिया कि देखना कैसे है रसूलुल्लाह की तरफ। इसको ऐसे देखा, दो नजरिया, एक यह है कि वहाबियों की तरह देखा जाए। कैसे? अरे रसूलुल्लाह को पता था तो बता क्यों नहीं दिया। और एक नजरिया सहाबा वाला है, वो क्या है? क्या शान है अबू बकर तुम्हारी, क्या शान है अबू बकर तुम्हारी बेटी की कि हार भी गुमा तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। अरे हार भी मिला और उसके सदके कयामत तक हर बीमार को तयम्मुम का हुक्म भी मिल गया कि अब उम्मत का कोई फर्द बगैर वजू के नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर वजू नहीं कर सकेगा तो तयम्मुम करके रब के हुक्म पर अमल करेगा। यह सहाबा का अंदाज है। अब यहां देखिए, हार गुमा है सरकार सैयदना आयशा सिद्दीका का, खुद गुमाया है जानबूझ के। अरे जो अमल सैयदा आयशा जानबूझकर ना करें उस पर तो कुरान का हुक्म नाजिल होता है, कयामत तक उम्मत को बरकत हासिल होती है। जो काम सैयदा आयशा जानबूझकर करे वो दीन से बाहर कैसे हो सकता है? और ये हार तो 6 हिजरी में गुमा, तो सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील आयत तयम्मुम लेकर आते हैं, और जो समा रसूलुल्लाह के घर में हो रही है ये इससे भी 3 साल के बाद 9 हिजरी में हो रही है। आज तो सैयदा आयशा और बुलंद मकाम पर हैं, आपका इल्मी मकाम और ऊंचा है, आपका मकाम और मर्तबा और फुजू से फुजू तर हो चुका है। इसलिए जब दीन में जिहालत आती है ना कि अमीर अहले सुन्नत जाहिल, काज़ीउल क़ुज़ात जाहिल, किसी ने बाज़ाब्ता पढ़ा ही नहीं, इल्म ही हासिल नहीं किया। जब इल्म आधा अधूरा होगा यही हाल होगा, यही होगा। सुन्नियत के पूरे ठेकेदार इस वक्त जाहिल हैं, आप उंगली पर गिन लीजिए। बड़े बड़े उलमा को चाटुकारिता करवाई जा रही है, क्यों? प्रेशर। उनके मदरसे को चंदा नहीं मिलेगा अगर खिलाफ आवाज खोल दिया, नजराने नहीं मिलेंगे, प्रोग्राम नहीं मिलेगा, दुकानें बंद हो जाएगी। और सुन्नियत पर पूरा जो गलबा है या तो हड्डी बोटी पीर हैं या जाहिल मुल्ला। आप देख लीजिए, किसी ने बाज़ाब्ता नहीं पढ़ा। तो याद रखिए, अन्नासु अला दीने मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। हमारे यहां आज जो हमारे मुल्क में जो तशद्दुद है, जो नफरत की आग भड़की हुई है, तो किसी कॉलेज में हिंदू मुसलमान नहीं पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है क्या? नहीं, बल्कि जो बादशाह है उसकी जहनियत ऐसी है तो खुद बखुद नीचे तक हर एक की जहनियत वो बन गई। इसी को फरमाया गया अन्नासो अला दीने मुलूकिहिम, बादशाह की जो जहनियत होगी वही जहनियत सारी रियाया की होगी। जब काज़ीउल क़ुज़ात जाहिल है, अमीर अहले सुन्नत जाहिल है, क्या हाल होगा? जिहालत नीचे तक सरायत करेगी। तो वो जिहालत बह रही है रगों में मुल्लाओं के, ये जिहालत का नतीजा है। बस सुन लिया, उसको आगे बढ़ा दो। पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, समझना नहीं है। दीन मुल्ला नहीं है, दीन रसूलुल्लाह है, और उस दीन में मजामीर के साथ समा है, दीन के बाहर नहीं है। इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। बार बार यह अर्ज करने की कोशिश करता हूं कि दीन पर जब जिहालत गालिब आ जाए
جب نیک لوگ، اچھے لوگ، سچے لوگ، ان کو دبک کر بیٹھنا پڑے، حق پتہ ہے مگر بولنے کی جرت نہ ہو سکے، بولنے کی جسارت نہ ہو سکے۔ ارے کوئی ملا جب یہ نہیں بول پا رہا ہے کہ جاہل کو قاضی القضات بنانا یہ بے دینی ہے، یہ معمولی بات نہیں بول پا رہا ہے، تو یہ اتنی بڑی بات بولنے کی جرت کوئی کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بے دینی دین پر غالب آ جاتی۔ ہمارا دین سب سے بڑا حق ہے اور اس کا بیان سب سے بڑے حق کا بیان ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اس لیے سنیت اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے، اتنے برے حالات سے نہ چنگیز خان کے زمانے میں گزری، نہ ہلاکو خان کے زمانے میں گزری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت دین کا اچھا اور برا یہ واضح تھا، مگر آج حال یہ ہے کہ برا تو برا ہے ہی، اچھا بھی برا ہے۔ جن کو یہ بتانا تھا کہ دین میں یہ برائی ہے، وہ خود اس برائی کو اچھائی کہہ کر بیان کر رہے ہیں۔ جن کو یہ بتانا تھا کہ یہ دین نہیں بے دینی ہے، وہ خود اس بے دینی کو دین بتا کر پروموٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بے دینی سے ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح اسلام، سچے ایمان اور حقیقی دین کا ہمیں فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔